مہربان اس سے زیادہ بھی کر سکتا ہے، لیکن کچھ ایسے لوگ ہیں جن کی اس رات میں بھی بخشش نہیں ہوگی، بخشا جائے گا۔ سوچنے میں آتا ہے میرے مولا اتنوں کو بخش رہا ہے، اتنوں کو معاف کر رہا ہے، اتنوں کی بخشش ہو رہی ہے، اتنوں کو جہنم سے آزاد کر رہا ہے، لیکن یہ اور کون لوگ ہیں جن کی اس رات میں بخشش نہیں ہوگی؟ ایسے یہ کتنے گناہ گار لوگ ہوں گے، کتنے سیاکار لوگ ہوں گے، کتنے بدکار ہوں گے جو ان کی بخشش نہیں ہو رہی ہے، کیونکہ میرا اللہ تو بخشنے والا ہے، مہربان رحیم ہے۔ لیکن اللہ فرماتا، اس کے حبیب فرماتے ہیں کہ اس رات میں کچھ لوگوں کی بخشش نہیں ہوگی۔ غور سے سننا میرے نوجوانوں بچوں کے، وہ لوگ کون ہیں؟ سب سے پہلے تو وہ شخص کی بخشش نہیں ہوگی جو اپنے رشتہ داروں سے رشتہ داری توڑتا ہے، رشتہ داری توڑواتا ہے، لوگوں کے دل کر تیرے چاچا تو ایسا کرتے، تیرے ماموں نے تو ایسا کرا، تیرے خالہ نے ایسا کرا، تیرے بارے میں تو ایسا بولتے، بھلے انہوں نے بولا نہیں ہو، جھوٹ ہی بول کر، ارے وہ تو ایسا کرتے، ان سے رشتہ رکھنے سے کوئی مطلب نہیں، تیری عورت کے بارے میں ایسا بولا، تیری بہو کے بارے میں ایسا بولا، تیری ساس کے بارے میں ایسا بولا، تیرے بھائی کے بارے میں ایسا بولا، ایسا بھلوا کر آپس کے رشتے کو ٹوٹوا دیتا ہے۔ یاد رکھنا، وہ نہیں جانتے کہ تو سچ بول رہا ہے یا جھوٹ بول رہا ہے، لیکن میرا اللہ سب جانتا ہے، اس سے کچھ چھپا ہوا نہیں۔ تو نے تو ان کی رشتہ داری توڑوا دی، تو نے تو بیٹے کو باپ سے دور کر دیا، ماموں چاچا سے دور کر دیا، دادا نانا سے دور کر دیا۔ یاد رکھنا، تو دنیا میں بھی بھگتے گا اور آخرت میں بھی بھگتنا پڑے گا۔ تو جو رشتہ داری توڑواتا ہے اس کی بھی آج کی رات بخشش نہیں ہوگی۔ دوسرا کوئی شخص، دوسرا شخص گانے باجے بجانے والا شخص، اس کی بھی آج کی رات بخشش نہیں ہوگی۔ آج دیکھا نا ہماری قوم کو کس حالت میں ہے، کہ ہماری قوم آج شادی کے اندر دیکھو تو ڈی جے کی گاڑی، ڈھول، بینڈ باجے سب شامل کر دیتے ہیں، اور کیا ہوتا ہے یاد رکھنا، تو پھر کہو منع کرو کہ بچوں کا شوق ہے، بچوں کی تمنا ہے، یاد رکھنا یہ بچوں کی وجہ سے باپ کو بھی بھگتنا پڑے گا، ماں کو بھی بھگتنا پڑے گا، اور یہ بچے کی خوشی میں تم ڈی جے بجوا رہے ہو، تم گانے بجوا رہے ہو، تم لوگوں کو نچا رہے ہو، یاد رکھنا تمہاری بھی بخشش نہیں ہوگی، نہ تمہاری اولادوں کی بخشش ہوگی، نہ بجانے والے کی بخشش ہوگی، نہ بجوانے والے کی بخشش ہوگی، بلکہ آقا ارشاد فرماتے ہیں، حدیث پاک ہے کہ جو گانا سنتا ہے، شراب پیتا ہے، اللہ اکبر کبیرہ، جب وہ مرے گا اسے دفن کیا جائے گا تو آتا ہے کہ جب اسے اٹھایا جائے گا میدان محشر کے لیے، تو گانے باجے بجانے والا، شراب پینے والا یا تو بندر کی شکل میں اٹھے گا یا تو خنزیر کی شکل میں اٹھے گا۔ اللہ اکبر، ذرا سوچو، جن لوگوں نے گانے بجائے اپنی شادیوں میں، ڈی جے کی گاڑی لگائی اپنی شادیوں میں، خوب ڈھول بجائے پھرنے والوں کو پریشان کرا، مسجدوں کے سامنے ڈھول بجائے، بیمار کو دیکھا نہیں، پریشان کو دیکھا نہیں، پورے محلے میں ڈھول بجاتے رہے، ڈی جے لگاتے رہے، ڈی جے کی گاڑی نکالتے رہے، اور یہ اکرام کے دربار کو بھی تڑپاتے رہے، مسجدوں کی بھی پامالی کرتے رہے۔ ذرا سوچو، تم نے تو گانے باجے بجا لیے، موت کا کوئی بھروسہ نہیں، کل نفس ذائقۃ الموت، ہر شخص کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ گانے باجے بجا کر دنیا سے چلے گیا، اب جب قبر میں اٹھایا جائے گا تو یاد رکھنا پورا بدن تو انسان کی طرح رہے گا اور شکل بندر کی طرح رہے گی، تو کیسا لگے گا انسان؟ ذرا سوچو، یاد رکھنا ایسا نہیں کہ وہاں پر کوئی سب بھول جائیں گے، سب ایک دوسرے کو پہچانیں گے، ارے یہ اس کا چھوڑا ہے، یہ اس کا باپ ہے، یہ وہ ہے، سب پہچانیں گے۔ اللہ اکبر، گانے باجے بجانے والوں، ذرا سوچو وہاں پر خنزیر، آپ جانتے ہیں نا کسے کہتے ہیں؟ سور کو، سور کی شکل میں اٹھایا گیا وہاں پر، اور سب لوگ دیکھ رہے ہیں، ارے دیکھو اس کی شکل کیسی ہوگی، اتنا ہی وہ نکلا ہے، بس ارے گانے بہت بجاتا تھا، بہت ڈی جے بجاتا تھا، اس کی بیٹے کی خوشی میں اس نے تو بجا لیا، آج دیکھو اس کی شکل کیسے بندر کی جیسے ہوگی، اس کی بیٹے کی خوشی میں اس نے تو کر لیا، اس کی توبہ کی توفیق نہیں ملی، آج دیکھو اس کا کیا حال ہو گیا۔ حضرات محترم، کیا ہم نہ دکھائیں، اور چلو یہ تو انسان ہے، اسے تو تم مت لو گے، لیکن میرے مصطفیٰ کے سامنے جانا ہوگا تو کیا منہ لے کے جاؤ؟ بندر جیسا منہ لے کے؟ اللہ خنزیر سور جیسا منہ لے کے جائیں گے مصطفیٰ کی بات میں؟ پہلے تو ہماری خبر کراؤ، یاد رکھنا۔ اس لیے میں یہی پیغام دے رہا ہوں، آج الحمدللہ یہ مسجد اقصی مسجد میں میٹنگ سج رہی ہے، اللہ کا شکر ہے۔ پیغام لے جاؤ، جنہوں نے اپنی شادیوں میں ڈی جے باجے بجائے ہیں، وہ آج کی رات توبہ کر لینا، کیونکہ آج کی رات توبہ والی رات ہے۔ آج اللہ سب کی توبہ قبول فرمائے گا۔
اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے حبیب کے صدقے ہماری بھی توبہ قبول فرمائے۔ یاد رکھنا جو گانے بجاتے ہیں اور بالخصوص نوجوان جو گانے سنتے ہیں ہیڈ فری لگا کر، اپنے گاڑیوں میں جا رہے کان میں ہیڈ فری لگا ہوا ہے، کام کر رہے کان میں ہیڈ فری لگا ہوا ہے، گانے سنتے جا رہے، راستے پہ ناچتے ہوئے جا رہے، یاد رکھنا کل میدان محشر میں گانے سننے والوں کے کان میں شیشہ پگھلا کر ڈالا جائے گا۔ اللہ اکبر۔ آج دنیا میں ذرا سا تیل گرم کرنا آگ پر اور صرف کان میں ہاتھ پر ڈال کر دیکھنا، انسان مچل جاتا ہے۔ تڑپ جا کر تیل کی بات تو دور ہے، ذرا سی پنی اگر ہاتھ میں چوٹتی تو ذرا سوچو کتنا درد ہوتا ہے۔ میدان محشر میں جب شیشہ پگھلا کر کان میں ڈالا جائے گا تو نوجوانوں ہمارا کیا ہوگا؟ کیا کریں گے ہم وہاں پر؟ کیا جواب دیں گے خدا کی بارگاہ میں؟ اس لیے میرے بزرگوں، ان اولادوں کی خواہش پوری کرنے کے پیچھے اپنی قبر مت خراب کرو، اپنی آخرت مت خراب کرو۔ یہ دنیا کی زندگی چند دنوں کی زندگی ہے، اس دنیا سے سب کو جانا ہے، موت سب کو آنی ہے۔ جو دنیا میں آیا ہے اسے فانی ہونا ہے اور موت کا کوئی انکار نہیں کرتا ہے۔ میں اکثر کہتا رہتا ہوں دھار کی ہر جگہوں پر کہ دنیا والوں نے اللہ کا انکار کر دیا، دنیا والوں نے نبیوں کا انکار کر دیا، دنیا والوں نے انبیاء کا انکار کر دیا، لیکن ایک موت ایسی ہے جس کا کوئی انکار نہیں کرتا۔ آپ پوچھیں گا کسی سے بھی، امیر ہو غریب ہو بادشاہ ہو فقیر ہو کوئی بھی ہو، اس سے پوچھو نا مرنا ہے؟ ہاں کہے گا مرنا تو ہے، مرنا تو ہے، دنیا سے جانا تو ہے، آئے ہیں تو پھر جانا ہے۔ اور یاد رکھنا اگر یہ گناہ کرتے کرتے ہم مر گئے تو ہمارا کیا حال ہوگا، کیا جواب دیں گے؟ اور یاد رکھنا نوجوانوں، زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں۔ یہ مت سوچو کہ ہمارے باپ کو 70 سال کی زندگی ملی ہے تو ہمیں بھی 70 سال کی ملے گی، میرے دادا کو 80 سال کی ملی تو ہمیں بھی 80 سال کی ملے گی، میرے چاچا کو 50 سال کی ملی تو ہم کو بھی 50 سال کی ملے گی۔ یاد رکھنا ہم نے ایک دن کے بچے کو بھی مرتے ہوئے دیکھا ہے، ہم نے 12 سال کے بچے کو بھی مرتے ہوئے دیکھا ہے، ہم نے 18 سال کے نوجوان کو بھی مرتے ہوئے دیکھا۔ موت کا کوئی بھروسہ نہیں۔ ابھی بیٹھا ہوا تھا، اچھا تھا، کام کر کے آیا کرسی پہ بیٹھا، مر گیا، پوچھا کس کا اچھا بنا تھا، ابھی گیا راستے میں گیا ایکسیڈنٹ ہو گیا مر گیا، کیا کرا بیانی گھر سے گیا تھا۔ موت کا کوئی بھروسہ نہیں۔ اپنی موت آنے سے پہلے قبر کی تیاریاں کر لو، ورنہ یاد رکھنا خدا کا عذاب ہو سکتے ہیں۔ خدا کی دنیا والوں سے بچ سکتے ہو، اللہ سے نہیں بچ سکتے۔ تو آپ نے سنا کہ اس رات میں گانے گانے والا، بجانے والا، گانے سننے والا، میوزک کرنے والا یہ بھی اس رات میں نہیں بخشا جائے گا۔ تیسرا شخص شراب پینے والا، شراب پینے والا شخص بھی، نشے کرنے والا شخص اس رات وہ بھی نہیں بخشا جائے گا۔ آج دیکھو میری قوم کے بچوں کا یہ حال ہوا ہے، بالخصوص میرے دھار والوں، ہماری قوم کو دیکھو آج چھوٹے چھوٹے بچے جن کی عمر پڑھنے کی ہے، جن کی عمر لکھنے کی ہے، جن کی عمر اچھے کام کرنے کی ہے، آج ان کو دیکھو کیفے پہ جا کر گھنٹیوں کے پیچھے وہ ہمارے بچے سگریٹ پی رہے ہیں، وہ ہمارے نوجوان گانجا پی رہے ہیں، وہ ہمارے نوجوان، باپ کو پتا ہے، ماں کو سب پتا ہے، شادیوں میں داروں کی باقاعدہ پوری داروں کی پوٹلی کی پوٹلی آ رہی ہے، پوری داروں کی کریٹ کے کریٹ آ رہی ہے، گھر سب پی رہے ہیں، بیئر پی رہے ہیں، دارو پی رہے ہیں، گھر والوں کو پتا نہیں، کوئی منع نہیں کر رہا۔ بچوں کا شوق یاد رکھنا، یہ شوق بہت بھاری پڑ جائے گا۔ اور میرے نوجوانوں، آج کے جو قوم کے بچے بگڑ رہے ہیں، یہ نوجوانوں کو دیکھ کر بگڑ رہے ہیں۔ یہ بچوں کے سامنے کھلم کھلا سگریٹ پینا، بچوں کے سامنے کھلم کھلا شراب پینا، بچوں کے سامنے گانجا پینا، بچوں کے سامنے نشے کرنا۔ یاد رکھنا مصطفیٰ نے فرمایا ہے جو نشے کا عادی ہوگا، جو شراب پیے گا، اس کا چہرہ اور اس کے چہرے کو بندر کی طرح کر دیا جائے گا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ نیک کام کے لیے تو ہم سے 50 روپے نہیں نکلتے، لیکن شراب اور سگریٹ پلانے کے لیے ہم 1000 روپے نکال دیتے ہیں۔ اور آج تو میں نے یہ دیکھا ہمارے دھار کا بالخصوص حال، میں دوسروں کو، مجھے دوسرے علاقے کے مجھے کوئی مطلب نہیں، بالخصوص میں بھی دھار، میرے تاؤں میں دھار کبھی تو مجھے میرے دھار والوں کی فکر ہے کہ آج کچھ لوگوں نے کیفے کھول دیے باقاعدہ۔ بچے ڈرتے تھے، میرا باپ دیکھ لے گا، ماموں دیکھ لے گا، چاچا دیکھ لے گا تو چلا دیں گے، گھر پہ بول دیں، گھر والے ڈانٹیں گے، تو باقاعدہ لوگوں نے اور ہمارے ہی والوں نے باقاعدہ پردے لگا دیے ہیں۔ پردے لگانے کے بعد ٹیبل لگا دی ہے، ٹیبل کے پیچھے جا کے پیو، ٹیبل چھپ کے پیو، پردہ لگا دیا۔ پر یاد رکھنا پردے کے پیچھے یہ انسان نہیں دیکھ سکتا، لیکن میرا اللہ ضرور دیکھتا ہے، اس سے کچھ نہیں چھپا ہے پردے کی چیز بھی۔ اس لیے نشے کے عادی اور سگریٹ پینے والوں، دوسرے نشے کرنے والوں، تم
تم بھی برباد ہوگے. کسی نے کہا ہے کہ جس قوم کو برباد کرنا ہے اس قوم کو نشے کا عادی بنا دو. قسم خدا کی جو قوم دوسروں کو سکھانے آئی تھی, جو قوم دوسروں کو بدلانے آئی تھی, جو قوم دوسروں کو صحیح راستے پہ چلانے آئی تھی, افسوس یہی ہوتا ہے کہ اسی قوم کے نوجوان اس راستے پہ چلے. افسوس ہوتا جو قوم دوسروں کو بتلانے آئی تھی شراب نہ پینا یہ حرام ہے. افسوس ہوتا جو قوم دوسروں کو بتلانے آئی تھی سود مت کھانا, بیاج مت کھانا یہ حرام ہے. نشہ مت کرنا, نمازیں مت چھوڑنا, گانے باجے مت بجانا یہ سب غلط ہے. لیکن افسوس ہوتا یہ قوم ہماری جو قوم دوسروں کو بتلانے آئی تھی وہی قوم کو کام کرنے لگی. اللہ اکبر. وہی لوگ وہ کام کر رہے, وہ کام دھندے بنا لیے ہیں. ہمارے کچھ لوگوں کے دھندے ہیں باجے بجانا, ڈھولک بجانا, کام دھندا کرنا. یاد رکھنا حرام کا ایک لقمہ اگر پیٹ میں جاتا ہے, علماء فرماتے ہیں 40 دن تک دعائیں قبول نہیں ہوتی, 40 دن تک اس کے فرض واجب قبول نہیں کیے جاتے ہیں.